کیونکہ اس کے کلام کے بغیر ہم کچھ نہیں، کہ ہم اپنے اندر مسیح میں قائم رہ کر پھل لانے والے ہو سکیں، کہ خدا جو قدرت اور جلال اور حشمت کا خدا ہے وہ اپنے قول کے موافق ہمیں کاٹ ڈالے گا تاکہ ہم آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل کے اندر ڈالے جائیں گے۔ خدا باپ کے عظیم جلالی نام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام، کیونکہ خدا ہمارے لیے عظیم سے عظیم منصوبے رکھتا ہے، اور میں خدا کا خادم پاسٹر مون چمن کرائسٹ ہولینس چرچ کورنگی 2.5 اور کرسچن ٹاؤن کی برانچ کا ہیڈ انچارج ہوتے ہوئے آپ سب کو اس بات کے لیے نئے سال کی شبھ کامنائیں، نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں، اور شکر گزار ہوں FOJ TV کا، جنہوں نے اس تعلق سے مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ موقع دیا کہ میں آپ سے نیو ایئر کے تعلق سے کچھ کلام کی باتیں شیئر کر سکوں، کیونکہ ہماری زندگی کا آغاز بھی کلام ہے اور اختتام بھی کلام ہے۔ ہم اس کلام سے ہی بڑھتے ہیں، اس کلام سے ہی اس زندہ خدا کے اندر پیوست ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ نیو ایئر ہے اور نیو ایئر جسٹ آرڈنری طور پر ہم خوشیاں سیلیبریٹ کریں اور اس کی آواز نہ سنیں، اس کا کلام نہ سنیں، تو ہمارا سال بالکل ادھورا ہے، کیونکہ اس کے کلام کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ سو میں آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو جو اس وقت مجھے FOJ TV پر دیکھ رہے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، اور کچھ یہاں اس طرح مرقوم ہے: انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی وہ اسے کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں اور تم ڈالیاں، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت سا پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ثابت ہو۔ عزیزو، میں اور آپ چند لمحوں کے لیے اس تعلق سے سیکھیں گے، اور آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ نیا سال مسیح میں قائم ہونے کا سال ہے۔ اٹس مین کہ یہاں اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح اپنے آپ کو انگور کے درخت سے درخت کے مشابہ کرتے ہوئے ہمیں ایک تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ ہمیں اس بات کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ خدائے قدوس جو رب الافواج، خدائے قدوس جو رب العالمین ہے، اپنے قول کے موافق سچا مجھ میں اور آپ میں پھل کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر مسیح میں قائم رہ کر پھل لانے والے ہو سکیں، کیونکہ اگر ہماری زندگیوں میں پھل نہیں ہوگا، اگر ہم پھل نہیں لائیں گے، تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ خدا جو قدرت اور جلال اور حشمت کا خدا ہے، وہ اپنے قول کے موافق ہمیں کاٹ ڈالے گا، اور اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ہم آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل کے اندر ڈالے جائیں گے۔ میں اور آپ یہاں اگر دیکھیں، یسوع مسیح فرماتا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی وہ اسے کاٹ ڈالتا، اور جو پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے۔ یعنی کلام خدا میں یسوع مسیح بذات خود اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ جو ڈالی قائم ہے اور وہ پھل نہیں لاتی ہے، تو خدا
जो आसमानी बाप है हमारा वो काट डालता है। यानी ये नया साल अगर हम सोचें कि हमारी रियाजतों या हमारी कुव्वत या हमारी अच्छी खुराक की वजह से हमें मिला है, तो ये हमारी गलत फहमी है। हमें खुदावंद यीशु मसीह के तवस्सल से ये मौका मिला है कि हम इस नए साल में उसमें फल लाने वाले बने। इस नए साल में फल लाकर उसके हुजूर और ज़्यादा निराए जाएं, छांटे जाएं और मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हो सके। क्योंकि खुदा का प्लान इंसान के लिए बेहतरी का है, इंसान की बढ़ोतरी का है। और मैं इस टीवी चैनल के तवस्सल से FOJ टीवी चैनल के तवस्सल से आपको मोटिवेट करता हूँ कि आपको अगर खुदा ने साल 2023 बख्शा है और साल 2023 का आपकी ज़िंदगी में आगाज़ हो चुका है, तो आप पर लाजिम है कि आप मसीह के इस कॉल के मुआफिक कि वो हकीकी अंगूर का दरख्त है, उसके साथ ऐसी डाली बनकर ज़िंदगी बसर करें कि ये साल 2023 आप रूहानी फलों से लबरेज हो। फिर इसके साथ खुदा आपको जिस्मानी फलों से भी फैज़याब करेगा। इसके साथ खुदा आपकी सोच से बढ़कर मुआशरती तौर पर आपको बिल्डअप करेगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि जो उसमें रह कर फल लाती है, कलाम खुदा में लिखा बाप उसे छांटता है कि ज़्यादा फल लाए। मैं और आप अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर जब तक यहाँ मौजूद हैं, हम उस खुदा के कलाम के मुताबिक उसमें पैवस्त होकर इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें कि साले 9 जो हमें ये बख्शा गया है, इसके पीछे मकसद क्या है। हम खुदा की ताज़ीम, मैं आपको इस बात के लिए मोटिवेट करता हूँ और एक हवाला मैं इस तवस्सल से बयान करता हूँ। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 8वां बाब, अगर आप उन पहली चंद आयात का मुताला करें 8वीं आयत तक, तो वहाँ पर पौलुस इस ताल्लुक से बयान करता है जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। यानी बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको तालीम दे रही है, हमें मसीह में रहकर फल लाने की ज़रूरत है और हम उस जिंदा खुदा के तब ही हुजूर बनेंगे जब हमारी ज़िंदगी में फल होगा। मैं आप तमाम ज़िंदगियों को इस कलाम की ब्लेसिंग जो मुझ पर और आप पर खुदा ने सादर किया है, उसके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। खुदा आप सबको बरकत दे। और इस ताल्लुक से कि आप इस टीवी चैनल FOJ टीवी चैनल के लिए दुआ करते रहें। FOJ यानी फैमिली ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के लिए, जिसके तवस्सल से ये चैनल रन हो रहा है, चल रहा है, उसके लिए मतवातर तौर पर दुआ करें ताकि खुदा अपने कलाम के लिए FOJ टीवी को खूब इस्तेमाल करे। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा आपके साथ हो। आमीन।